بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر اور شفاعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف ہولدار موتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار خالص مشک کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کی بڑائی 1 مہینے کا راستہ ہے، اس کے چاروں کونے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ مہکنے والا، اس کے کوجے چمک اور زیادتی میں آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ جو شخص اس میں سے پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائی جائے۔ سرکار نے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور کو کہاں کھوجوں گا؟ سرکار نے فرمایا پہلے مجھ کو پل صراط پر کھوجنا۔ میں نے کہا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پل صراط پر نہ ملے؟ فرمایا تو میزان پر۔ میں نے کہا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میزان پر بھی نہ ملے؟ فرمایا تو پھر حوض کوثر پر۔ میں ان 3 جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ملوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں جائے یا میں شفاعت کو اختیار کروں، تو میں نے شفاعت کو منظور کیا۔ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت جہنم کی آگ سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنمی پڑا ہوا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، پہلے نبی، پھر عالم، پھر شہید۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان 3 گروہ کے ساتھ شفاعت کو خاص کرنا ان کی بزرگی کی زیادتی کے سبب ہے، ورنہ ہر اہل خیر مسلمان جیسے بچہ، حاجی، با عمل حافظ کے لیے بھی شفاعت کا حق ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ کئی جماعت کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ کئی قبیلہ کی، اور کچھ لوگ 10 سے 40 کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ صرف ایک آدمی کی، یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی آگ کو پار کریں گے، پھر اپنے اچھے عمل کے موافق جہنم کی لپٹ وغیرہ سے چھٹکارا پائیں گے، تو ان میں سے جو سب سے اچھے ہوں گے وہ بجلی کی چمک کی طرح پل صراط سے گزریں گے، پھر ہوا کی طرح، پھر دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر دوڑنے والے آدمی کی طرح، پھر پیدل چلنے کی مثل۔ کچھ ضروری مسئلے۔ قیامت کا ہونا حق ہے، اس کا نہ ماننے والا کافر۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں میں ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار، اور کوئی کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر ہو جائیں گے۔ کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میدان حشر ملک شام کی زمین پر ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی 4000 سال کی راہ کے فاصلہ پر ہے، اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے۔ قیامت دن اس کا منہ اس طرح ہوگا، گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، اور گرمی کی حالت سے پیاس کی
جو حالت ہوگی وہ ظاہر ہے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور کچھ لوگوں کی زبان منہ سے باہر نکل جائیں گی۔ ان مصیبت کے باوجود کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں پڑا ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کا ہوگا، اس پریشانی کے حالت میں قریب آدھے کے گزر جائے گا۔ اب محشر والے رائے کریں گے کہ اپنا کوئی سفارش ڈھونڈنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے۔ لوگ گرتے پڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے حضرت آدم، آپ انسان کے باپ ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، ہم لوگ سخت پریشانی میں پڑے ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس سے چھٹکارا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی بڑائی بیان کریں گے، کہیں گے کہ آپ اپنے پروردگار کے یہاں ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا، میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ بڑے بڑے نبیوں کے پاس جا کر شفاعت کے لیے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا، یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ کہیں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جنہیں آج ڈر نہیں، اور وہ حضرت آدم کی ساری اولادوں کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے اور روتے چلاتے دعائی دیتے ہوئے شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، شفاعت کے لیے کہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ شفاعت کے لیے میں ہوں، یہ فرما کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ حکم ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اے اللہ، ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے شاگردوں کو، میں سے ہم سے محبت کرنے والوں کو، اور سب اہل سنت و جماعت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ شفاعت حق ہے، اس کا انکار کرنا بد مذہبی و گمراہی ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام نووی کی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت جائز ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کھلم کھلا فرمایا ہے کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی یا ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جن کا مجموعہ آخرت میں شفاعت کے صحیح ہونے پر تواتر کی حد کو پہنچ چکا ہے۔ شفاعت کے حق ہونے پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جو کہ سب لوگوں کے لیے عام ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی نبیوں میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پہل کرنے کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں جانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیغمبر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ شفاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی مدد سے جنت میں جائیں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی
کہ جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی اونچائی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس شفاعت میں دوسرے نبی، فرشتے، عالم اور شہید بھی شریک ہوں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کو ہلکا کرنے کے بارے میں ہوگی جو کہ ہمیشہ کے عذاب میں حقدار ہیں۔ نویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور سرکار اقدس کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ حوض کوثر جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا حق ہے، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی نیکیوں کا رجسٹر داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برائیوں کا بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا رجسٹر سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے پیچھے نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ حساب حق ہے اور اس کا نہ ماننے والا کافر میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ نیکی یا بدی کا پلہ بھاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اوپر اٹھے، یعنی دنیا کے جیسا معاملہ نہیں ہوگا، جو بھاری ہوتا ہے نیچے جھکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ مقام محمود دے گا کہ سب اگلے اور پچھلے آپ کی تعریف کریں گے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کا نام لواء الحمد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب مومن اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جنت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی اچھائیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جنتیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک ایسا روشن ہو جائے اور زمین و آسمان کے بیچ کا پورا حصہ مہک جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کہ اگر جنت کی چیزوں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے ہر طرف اس سے سجاوٹ پیدا ہو جائے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی چمک سورج کی چمک کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی چمک جو سورج کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والے، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی نہ بوڑھے ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ریڑھ سنکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، کھانے کا فجلہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اچھی ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی مہک کی طرح ہوگا، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کی زبان پر بے تکلف جاری ہوگا جیسے کہ سانس جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے کم درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنی بیویوں، اپنے مال و اسباب، اپنے خدمت گاروں اور اپنے آرام کرنے کی جگہوں کو 1000 برس کے راستے کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے درجے والا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام اللہ کی زیارت کرے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12-29 سورہ قیامت کی آیت کریمہ پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کی زیارت سے ہرے بھرے اور خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ ضروری مسئلے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذت والے پھل اور کھانے کو ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔
کسی چڑیا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھونا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا، اگر کسی چیز کے پینے کو جی چاہے گا تو اسی چیز سے بھرا ہوا گلاس فوراً ہاتھ میں آ جائے گا۔ کم درجہ جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ایک کم درجہ کا موتی پورے دنیا کو چمکا دے۔ جنتی آپس میں بھیٹ ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا۔ جہنم کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال اور جلایا گیا یہاں تک کہ کالی ہو گئی، اب وہ کالی اور اندھیری والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس کو آنکھ کے جوتے پہنائے جائیں گے جیت سے ان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنے تک آگ کی لپٹ پہنچے گی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے کمر تک ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کی لپٹ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پیلے پانی کا ایک ڈول جو جہنمیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جج نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے، یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹیں تو اس کا درد اور زہر 40 سال تک رہے گا، اور جہنم میں پالان باندھے ہوئے کھچر جیسے بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 2000 سال تک رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب کون ہے؟ فرمایا بد نصیب وہ شخص ہے جس نے خدا تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کی فرما برداری نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ کچھ ضروری مسئلے۔ جنت اور جہنم حق ہے، ان کا نہ ماننے والا کافر ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سب زمین والے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین میں رہنے والے سب کے سب ان کی ہیبت سے مر جائیں، اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے یہاں تک کہ نیچے زمین تک دھنس جائے۔ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی یہ نیچے تک نہ پہنچے گی۔ جہنمیوں کو تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی طرح بہت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا، منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، کانٹا دار چوہڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ گلے میں جا کر پھندا ہو جائے گا، اسے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کی ساری کھال اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ جہنم والے گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے، پہلے آنسو نکلیں گے، اب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گلوں میں خندقوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے، رونے کا خون اور پیپ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں ناؤ ڈالی جائے تو چلنے لگیں گے۔